السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں خواتین علاؤالدین کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں۔ گونچا کہتی ہے، اٹھے میرے پیارے علاؤالدین سردار، اٹھیں، اپنی آنکھیں کھولیں۔ ملعون خاتون اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہیں، میری بیٹی ایسا نہ کرو، تم امید سے ہو، جاؤ اور تھوڑا آرام کرو۔ گونچا کہتی ہے، نہیں میں نہیں جاؤں گی، جب تک علاؤالدین سردار کو ہوش نہیں آتا میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ماں یہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا، یہ اپنے بچے کو دیکھے بغیر مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے نا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، علاؤالدین سردار اپنے وعدے نبھاتے ہیں، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، کیا ایسا ہی ہے نا ماں؟ نیلوفر کہتی ہے، وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، وہ بہت مضبوط ہیں، وہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور اپنی محبت کا بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے میں علاؤالدین نیم بے ہوشی میں میری گونچا، میری پیاری گونچا پکارتا ہے۔ یہ دیکھ کر گونچا بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے، میں یہیں پہ ہوں، میں یہیں پہ ہوں۔ ملعون خاتون اور باقی سب بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے، اپنے بابا کی گلدودی۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونچا اس کی مٹھی کھولتی ہے تو علاؤالدین کے ہاتھ میں گلدودی کا پھول ہوتا ہے۔ گونچا پھول دیکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ علاؤالدین کو جھٹکے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کے سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ علاؤالدین کے منہ سے خون نکل پڑتا ہے۔ ملعون خاتون کہتی ہے، طبیب کو بلاؤ، طبیب کو۔ گونچا چلاتے ہوئے کہتی ہے، نہیں علاؤالدین نہیں، مجھے چھوڑ کے مت جانا، برائے کرم اپنی آنکھیں کھولو۔ علاؤالدین بالکل نڈال ہوتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیر کتائی کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہ جیر کتائی سے پوچھتے ہیں، جیر کتائی حالات کیسے ہیں؟ تو جیر کتائی کہتا ہے، جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا، پورے جنگل میں چرواہوں کی آگ جل رہی ہے۔ سلطان کرج حصار قلعے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، قلعے میں چھپے ہوئے ان شکاروں کا کیا حال ہے؟ کیا ان کے دلوں پہ خوف طاری ہو گیا ہے؟ جواباً جیر کتائی کہتا ہے، خوف طاری کیوں نہیں ہوگا میرے سلطان، انہیں اتنا خوف ہے کہ ان احمقوں کو لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے پورے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، بہت خوب، اب دوسرے جال کی باری ہے، جب وہ تھوڑی دیر میں ہم پر بازنطینی فوجیوں کا حملہ دیکھیں گے تو وہ قلعے سے باہر نکلیں گے اور انہیں دن میں تارے نظر آئیں گے۔ اسپوچا کہتی ہے، اس جال کے سامنے ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے سلطان اورحان۔ سلطان کہتے ہیں، جال تیار ہے لیکن ہمیں اس کے بعد کا بھی سوچنا ہوگا۔ کرج حصار قلعے پہ قبضہ کرنے کے بعد ہمیں اپنے محاذ کم کرنے ہوں گے۔ درسن، اس جنگ کو بغیر تلوار کے ختم کرنے کا واحد راستہ تمہارے والد ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اور خفیہ طور پہ یشی سردار سے بات کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی درسن روانہ ہو جاتا ہے۔ قلعے کے اندر محمد اوچی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ بلندی پر سے سپاہی کہتا ہے، جنگل سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں خوش ہو کر تیزی سے بھاگتے ہوئے بلندی پہ جاتے ہیں اور اوچی کہتا ہے، کمانڈر نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا، انہوں نے محاصرے پر حملہ کر دیا ہے۔ محمد کہتا ہے، اوچی سردار تیار ہو جاؤ، تم ان کی مدد کرنے جاؤ گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی اوچی چلا جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ محاصرے والی جگہ پہ دکھاوے کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف حلیمہ درسن کے پاس موجود ہوتی ہے۔ حلیمہ کو غصے میں دیکھ کے درسن پوچھتا ہے، تمہارا غصہ کب ختم ہوگا؟ تم اپنے دل کی آواز کب سنو گی حلیمہ؟ حلیمہ کہتی ہے، کبھی نہیں، جس دن تم نے آکیز کو آزاد کیا تھا میں نے اسی دن اپنے دل سے محبت کے اس بندھن کو نکال کر پھینک دیا تھا۔ درسن پوچھتا ہے، حلیمہ مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں کیسے بتاتا؟ اگر میں تمہیں بتاتا کہ میں کرسی سرداروں میں سے ہوں، کیا تم میرے خاندان کو نظر انداز کر کے صرف میرے نام پہ توجہ نہیں دیتی؟ حلیمہ کہتی ہے، تمہیں یہ فیصلہ مجھ پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، وہ غدار نہیں ہے بلکہ میرے بھائی کے لیے کام کر رہا ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ درسن، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، جیسے تم نہیں جانتے کہ انہوں نے مجھے میری جڑوں سے کاٹ کر جھوٹ اور غداری کے سائے میں پالا ہے، بالکل صوفیہ کی طرح، بالکل ویسے ہی۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو لیکن تم نے مجھے بیوقوف سمجھا درسن، تم نے میرے گہرے زخموں پہ وار کیا۔ درسن کہتا ہے، حلیمہ اس کی بات سننے کے بجائے کہتی ہے، چلے جاؤ یہاں سے کراسی کے بیٹے، میں صرف اپنے سلطان کے حکم کی وجہ سے تمہیں برداشت کر رہی ہوں، لیکن اپنا کام کرو اور دوبارہ کبھی میرے قریب مت آنا۔ درسن کہتا ہے، میں چلا جاؤں گا اور یہاں انتظار نہیں کروں گا تاکہ تمہارے بھائی سلطان کو یہ نہ لگے کہ میں نے ان کے حکم کی نافرمانی کی ہے، تم بے فکر رہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ گھوڑے پہ سوار ہو کے روانہ ہو جاتی ہے۔ درسن کہتا ہے، میں چلا جاؤں گا لیکن اگر میں درسن ہوں تو میں تمہیں آکیز واپس لا کر دوں گا، میں تمہارا دل دوبارہ جیتوں گا۔ ادھر کراخلیل سلطان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، بورسا سے کچھ خبریں آئی ہیں، علاؤالدین سردار شہنشاہ سردار کے قبیلے سے واپس آتے ہوئے ایک جال میں پھنس گئے تھے، ان کی حالت بہت نازک ہے۔ یہ سن کے سلطان اور حلیمہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ خلیل مزید کہتا ہے، ہمارے تمام سپاہی شہید ہو گئے ہیں، ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، دمرل اور بلابان دونوں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کے سلطان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں، یہ کس نے کیا ہے؟ کیا یہ شاہین شاہ نے؟ تو کراخلیل کہتا ہے، ہاں شاہین شاہ نے اور دمیر خان نے۔ جب بران لوگ پہنچے تو یگیت انہیں مارنے کے لیے ان کا پیچھا کر رہا تھا، انہوں نے علاؤالدین کو آخری لمحے میں بچا لیا۔ عبد الرحمن غصے سے کہتا ہے، غداروں کا ٹولہ، وہ صرف جال بچھانا اور پیٹ میں خنجر گھونپنا جانتے ہیں۔ کرج حصار سے اوچی محاصرے پہ حملہ کرنے کے لیے گھوڑا دوڑا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کے عبد الرحمن سلطان سے کہتا ہے، میرے سلطان اوچی قلعے سے باہر آ گیا ہے، وہ ہم پہ حملہ کریں گے۔ سلطان حلیمہ سے کہتے ہیں، حلیمہ سپاہیوں کو لو اور بورسا واپس جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ چلی جاتی ہے۔ سلطان کراخلیل سے کہتے ہیں، انہوں نے میرے بھائی کے لیے جال بچھایا اور ہمارے سپاہیوں کو شہید کر دیا، آج ماتم کا دن نہیں بلکہ خون بہانے کا دن ہے، تیار ہو جاؤ۔ پھر سلطان اپنے سپاہیوں کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، جب تک میں ان سے اس غداری کی قیمت وصول نہ کر لوں میں نہیں مروں گا۔ جبکہ جیر کتائی اپنے سپاہیوں کے ساتھ مشق والی لڑائی کر رہا ہوتا ہے، ایک جعلی جنگ کہ اس لیے میں اوچی وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، جیر کتائی، اب جسے تم اپنے سلطان سمجھتے ہو اس سے کہو کہ
ये आए और तुम्हें मेरे हाथों से बचा ली। जेरकुताई अपने सामने मौजूद सिपाही को लात मारते हुए कहता है, तुम्हारा नाम आउची है हाँ, लेकिन आज हम देखेंगे कि शिकार कौन करता है। फिर जेरकुताई के हुक्म पे सारी लड़ाई एकदम से रुक जाती है। एक तरफ से सुल्तान आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हमला। ये देख के आउची कहता है, ये एक जाल है, इन सबको मार दो। ये कहते साथ ही आउची खुद घोड़ा दौड़ा देता है। तो सुल्तान कहते हैं, तुम अपनी मौत से भाग नहीं सकते। ये कहते साथ ही सुल्तान उसके पीछे घोड़ा दौड़ा देते हैं और मशक करने वाले जेरकुताई और उसके साथी अब असली जंग लड़ना शुरू कर देते हैं। वो आउची के सिपाहियों पे टूट पड़ते हैं। आउची घोड़े को दौड़ाते हुए वापस किले की जानिब जा रहा होता है कि पीछे से सुल्तान और उनके साथी तीर मार के उसके साथ मौजूद सिपाहियों को घोड़ों से गिरा देते हैं और उसका पीछा जारी रखते हैं। इधर जेरकुताई गद्दारों को काटते हुए कहता है, जब ये जंगजू मारे जाएंगे तो कराची हिसार किला भी गिर जाएगा। आगे बढ़ो मेरे भाइयों। शामिल नेज़े दुश्मनों के सीनों में घोंप रहा होता है और कहता है, जो पीछे हटेगा वो बुज़दिल कहलाएगा। अपने शोधा का बदला लेने के लिए अल्लाह अकबर। आइकुद भी बाले से दुश्मनों को कुचल रहा होता है। मुस्तफा भी उनका भरपूर साथ देता है। महमद भी अपने सिपाहियों के साथ किले से निकल पड़ता है। इधर औची तने तनहा घोड़े को दौड़ा रहा होता है और सुल्तान का घोड़ा उसके पीछे पीछे होता है। सुल्तान कोड़ा लहराते हुए उसके बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं और घोड़ा उसके बराबर आते साथ ही कोड़ा उसकी गर्दन में फेंक के गिरा देते हैं। सिपाही एकदम से आगे बढ़ते हैं और औची को दबोच लेते हैं। औची कहता है, अगर तुम मर्द हो तो अकेले मेरे सामने आओ। ये सुनते साथ ही सुल्तान घोड़े से उतरते हैं और इशारे पे सिपाही औची को छोड़ देते हैं। सुल्तान उससे कहते हैं, तुम वो लोग हो जिन्होंने बैत के लिए अपने सर झुकाए और फिर बगावत के लिए उन्हीं सरों को उठा लिया। तुम वो लोग हो जिन्होंने मेरे हुक्म की नाफरमानी की और मेरी सल्तनत पर गंदी नजर जुमाई। तुम वो लोग हो जिन्होंने मेरे सिपाहियों की जानें ली और मेरे भाई अलाउद्दीन का खून बहाया। क्या तुम मर्द हो जो मुझसे मर्दानगी की बात करते हो? ये कहते साथ ही सुल्तान तलवार बेनियाम कर लेते हैं और औची कहता है, तो इसका मतलब है कि शहनशाह सरदार ने तुम्हारे बेवकूफ भाई को जमीन पर गिरा दिया है और तुम मेरे हिस्से में आओगे उरहान। ये कहते साथ ही औची सुल्तान पे हमला करता है, मगर सुल्तान पहले उसके हमले को नाकाम बनाते हैं और अगले ही पल उसका गला काट डालते हैं। गद्दार औची सुल्तान के सामने पल भर भी नहीं टिक पाता और गिर के अपने अंजाम को जा पहुंचता है। सुल्तान उसकी लाश देखते हुए कहते हैं, जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी। इसे परिंदों और बेड़ियों के खुराक बनने के लिए यही छोड़ दो। दूसरी तरफ औची के सिपाही भी मुसलसल कट रहे होते हैं। आइकुद कहता है, आगे बढ़ो सिपाहियों, फतह हमारी है। औची के तमाम सिपाही मारे जाते हैं। वो सब फतह का जश्न मना ही रहे होते हैं कि एकदम से उन पे तीर बरस पड़ते हैं। पहला तीर आइकुद की टांग में और दूसरा सीने में। तीर मारने वाले शहनशाह के सिपाही होते हैं। जेरकुताई तेजी से आगे बढ़ के आइकुद के पास जाता है और कहता है, ये तीर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महमद उनकी सरबराही कर रहा होता है और कहता है, इन सबको मार दो। ये सुन के गद्दारों का एक और टोला हमला कर देता है। दूसरी तरफ शहजादी अस्पोचा और अब्दुर्रहमान सुल्तान के पास पहुंचते हैं। औची की लाश को देखते हुए शहजादी कहती है, हम हर तरफ से गद्दारों में गिर चुके हैं और हर तरफ मुनाफिक हैं। हम किस पे भरोसा करेंगे सुल्तान और रुहान? सुल्तान कहते हैं, ये गद्दारी की सजा है, इन सब का यही अंजाम होगा। अस्पोचा कहती है, जिसने मेरे बाबा से गद्दारी की है वो उनका भतीजा है। मेरे बाबा अकेले इस सूरत हाल का सामना नहीं कर सकते। रोम की फसीलें बहुत ऊंची हैं लेकिन उन्हें अंदर की गद्दारी से खोखला किया गया है। मैं जितना भी गुस्सा करूं शायद मेरे बाबा ठीक कहते हैं। सुल्तान पूछते हैं, किस बारे में? तो शहजादी कहती है, मेरी तुमसे शादी के बारे में, रोम को बचाने के लिए। शायद यही मेरी तकदीर है। यह सुन के सुल्तान उसे देखते ही चले जाते हैं, मगर इस में शहनशाह सिपाहियों के साथ उन्हें घेर लेता है। दमीर खान भी शहनशाह के हमरा होता है। सुल्तान को देखते हुए शहनशाह कहता है, तुम अपने अंजाम को पहुंच चुके हो उरहान। तो सुल्तान कहते हैं, जिस चीज के लिए तुम हथियार उठाकर यहाँ आए हो वो कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारी मौत है। मैं तुमसे जो लूंगा वो मेरे सिपाहियों की जान के बदले तुम्हारी जान होगी और मेरे भाई के खून के बदले तुम्हारा खून। शहजादी अस्पोचा की नजर सुल्तान पे और सुल्तान की अपने दुश्मनों पे। और नाजरीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपने को बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।